ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد۔ اور اسی طریقے سے تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے جب تیرا رب بستیاں ظلم کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی گرفت کرتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کی ظالم قوم پر پکڑ بڑی دردناک اور شدید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ تذکرہ بنی اسرائیل کا کیا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مشابہت وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا قرآن مجید میں بار بار مختلف پہلوؤں سے تذکرہ کیا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نصیحت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت بڑا انعام اور احسان کیا کہ وقت کے بہت ظالم اور جابر حکمران سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نجات دی۔ وہ ظالم حکمران جو ان کی آنکھوں کے سامنے ان کے لختے جگروں کو ذبح کر دیتا تھا، ایسا ظالم حکمران جو اس بنی اسرائیل کی بیٹیوں کو زندہ رکھتا اور انہیں اپنے گھروں میں نوکرانیاں اور خادمائیں بنا کر بنی اسرائیل کو ذلیل اور رسوا کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعام اور احسان کیا کہ اس ظالم حکمران کو سمندر کی لہروں کی نظر کر کے غرق کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہ انعام اور احسان کیا کہ اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کٹھن حالات میں جب بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کا لشکر تھا اور سامنے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا کہ اس سمندر میں رستہ بنایا اور بخیر و عافیت بنی اسرائیل اس سمندر سے گزر گئے۔
یہی بنی اسرائیل ہیں کہ جنہوں نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مد مقابل سامری کے بنائے ہوئے بچھڑے کی عبادت کی، پھر توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا کہ اس کائنات کے سب سے بڑے ظلم شرک، اس پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہی بنی اسرائیل ہے کہ جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرمی میں بادلوں کا سائبان کیا تاکہ انہیں گرمی کی تپش جو ہے وہ تنگ نہ کر سکے۔ یہی بنی اسرائیل ہیں جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں سے من اور سلوے کو نازل کیا اور انہیں دنیا کی سب سے بہترین خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت زیادہ انعامات کیے، لیکن وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون، ان بنی اسرائیل نے ہم پر ظلم نہیں کیے جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول نہ کیا اور اپنے وقت کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے فرامین کو فراموش کر دیا، اپنی من مرضی کی، اپنے لیے معیشت کا اپنی مرضی کا قانون بنایا اور زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے اپنی مرضی سے دستور حیات کو مقرر کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمونا، بنی اسرائیل نے ہم پر ظلم نہیں کیا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس دنیا میں کسی کی مجال اور طاقت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ظلم کر سکے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ اللہ اور اپنے وقت کے رسول کی نافرمانی کر کے اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو نعمتیں عطا کی تھی وہ نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لی، اور قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ذلت اور رسوائی سے دوچار کر دیا۔ اب قیامت تک اس دنیا میں یہودی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے انعامات و احسانات میں رہنے والے تھے، ان کے ظلم کی وجہ سے، اللہ کے دین سے بغاوت کی وجہ سے، وقت کے نبی کے سامنے کھڑا ہو جانے کی وجہ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پامال کرنے کی وجہ سے، جب انہوں نے ظلم کیا، اپنی روش کو بدل لیا، اپنا کردار تبدیل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے انہیں ذلیل اور رسوا کر دیا۔ قوم عاد بڑی طاقتور قوم تھی، لیکن جب انہوں نے ظلم کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹھٹھرتی ہوئی آندھی کو چلا دیا جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، اور یہ آندھی کھجور کے بڑے بڑے درختوں کی طرح اس عذاب کی وجہ سے مرے ہوئے پڑے تھے اور ان کے لاچھے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے۔ اور قوم سمود جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو قبول نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر کڑک کو نازل کیا جس نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ فرعون جو اپنے آپ کو وقت کا رب کہتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے سمندر کی نظر کر دیا، غرق کر دیا، اور اس کی لاش کو انسانیت کے لیے درس عبرت بنا دیا۔ نوح علیہ السلام جب ان کی قوم نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ان کی قوم کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے جب بے حیائی کے ظلم کو اپنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی کو اوپر اٹھا کے الٹا کر کے زمین پہ دے مارا، اور اس قوم پہ پتھروں کی بری بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم نے جب ماپ اور تول میں کمی کی اور اپنے ہی بھائیوں پر ظلم شروع کر دیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کو ان پر برپا کیا اور اس کائنات سے ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ بستیاں
جب ان بستیوں میں رہنے والے لوگوں نے ظلم کو اپنا وتیرہ بنا لیا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، کتنی بستیاں ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کی کمر کو توڑ دیا اور انہیں ہلاک اور برباد کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری قوموں کو لے آئے۔ پیارے ایمان والے بھائیوں، جب کوئی بھی قوم ظلم پر اتر آتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کو قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے، جب معاشرے کے لوگ ظلم کو اپنا لیتے ہیں، ہر طاقتور وہ کمزور پہ ظلم کرتا ہے، جس معاشرے میں غریب کی سسکیاں سننے والا کوئی نہ ہو، جس معاشرے کے اپنے ہی لوگ اپنے ہی ہاتھوں سے معاشرے کی جڑوں کو کاٹنا شروع کر دیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے اس معاشرے کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن کن چیزوں کو ظلم قرار دیا ہے، تاکہ میں بھی اور آپ بھی ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ کہیں ہم تو ظالموں کی فہرست میں نہیں ہیں۔ کیا یہ جو دنیا اس وقت عذاب کی لپیٹ میں ہے، ہر طرف سسکیاں سنائی دیتی ہیں، کہیں پر مہنگائی کا رونا ہے، کہیں پر ہسپتال بیماروں سے اٹے ہوئے ہیں اور طرح طرح کی مصیبتوں سے انسانیت دوچار ہے، دن رات محنت کے باوجود پرسکون روزی کمانا مشکل ہو گیا ہے۔ کیا اس کی وجہ صرف وقت کے وہ حکمران ہیں کہ جو ایک ظالمانہ نظام کو چلا رہے ہیں، یا کہ میرے اور آپ کا ظلم کا بھی اس بربادی میں حصہ ہے؟ عام طور پر انسان بڑا ہی خود غرض واقع ہوا ہے۔ انسان جب بھی کسی چیز کا جائزہ لیتا ہے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ دوسروں پہ غلطی کے بوجھ کو ڈھال دے۔ ہر کوئی ہر مجلس میں، وہ مساجد میں ہو، وہ چوک چراہوں میں ہو، وہ کاروبار پر بیٹھ کر ہو، وہ اسکول و کالج میں ہو، وہ دفتر میں ہو، سرے بازار ہو، ہر جگہ پر اس وقت ایک ہی بات کا رونا ہے کہ اس ملک کے حکمرانوں نے لوٹ کھایا ہے۔ یقیناً یہ بات بھی اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ اس قوم کے بھی ایسے ظالمانہ رویے ہیں، یہ قوم بھی گناہوں میں ایسی لتھڑی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ایسے حکمران اور موجودہ جو حالات ہیں ان کے گناہوں کا نتیجہ ہو۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں ذرا جائزہ لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، شرک اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ذرا معاشرے میں نگاہ کو دوڑائیے، کتنی درگاہیں ہیں جہاں پر اللہ کا الحاکمین کو چھوڑ کر سجدے کیے جاتے ہیں، کتنا ہی مصائب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر ہم نے مشکل کشا بنا رکھے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر داتا اور دستگیر بنا رکھے ہیں۔ جس معاشرے میں شرک عام ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم پہ اپنے عذاب کو مسلط کر دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ظالم قوم کو طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار کر دیتے ہیں۔ ہم نہیں سوچتے کہ یہ ہمارے ملک کے اندر اس قدر شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت کو للکارا جا رہا ہے۔ کوئی گلی اور بستی ایسی نہیں ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جاتا ہو۔ اس کائنات کا سب سے بڑا ظلم شرک، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ جب قومیں اس ظلم کی دلدادہ ہو جاتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل نہیں ہوتی، بلکہ ایسا کرنے والے لوگ عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے
دوسری چیز، جب معاشرے میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو حاکم نہ بنائیں، جب عدالتوں کے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت کے مطابق نہ ہو، یہ بھی ظلم ہے، اور یہ ظلم بھی قوموں کی تباہی و بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کے نازل کردہ دین کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، یہ لوگ ظالم ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک وقت تک ظالموں کو ڈھیل دیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب رسی کو کھینچتے ہیں، پھر اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہوتی ہے۔ جس ملک کا نظام عدل وہ ظلم میں تبدیل ہو جائے، جس معاشرے میں لوگ آپس کے فیصلے وہ رشتہ داری کی بنیاد پر، تعلقات کی بنیاد پر، امیر اور غریب کو دیکھ کر جب فیصلے ہونے لگے، تو ایسے ظالم معاشرے پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے۔ جس معاشرے میں بے حیائی عام ہو جائے، یہ بھی ظلم کی ایک قسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیا معاشروں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے معاشرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اور اب کون سا گھر ہے جس گھر کے اندر بے حیائی ننگا ناچ نہیں ناچ رہی؟ وہ کون سی گلی ہے جہاں پر فحاشی اور عریانی کھلے ناچ نہیں کر رہی؟ اور یوسف علیہ السلام، جب یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی نے بے حیائی کی دعوت دی، قال معاذ اللہ، کہا مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں، انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون۔ یہ فحاشی، یہ ظلم ہے۔ اور یوسف علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو کامیاب نہیں کرتے۔ جب مسلمان معاشرے فحاشی کے ظلم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ان معاشروں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور اسی طریقے سے تیرے رب کی پکڑ ہوتی ہے۔ جب تیرا رب ظالم بستیوں کو پکڑتا ہے تو پھر بڑا ہی دردناک اللہ تبارک و تعالیٰ کا پکڑنا ہوتا ہے۔ ایمان سے سوچئے، تنہائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں۔ اب وہ کون سا نمازی بچ گیا ہے جس کی آنکھیں جو ہیں وہ حیا کا نمونہ ہے، فحاشی اور عریانی سے بچی ہوئی ہیں؟ کون سا نوجوان ہے جس کی نوجوانی پاکیزہ ہے اور اس نے اپنے دل کو گندا نہیں کیا؟ اسی طریقے سے چوتھا ظلم سود ہے۔ جب کسی معاشرے میں سود عام ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ ایسے معاشروں پر آتی ہے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود کو نہ چھوڑا، اللہ اور اللہ کے رسول سے اعلان جنگ کر دو۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، اگر تم سود سے توبہ کر لو، تمہیں تمہارے اصل مال واپس ملیں گے، نہ تم کسی پہ ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ اب دیکھیے معاشرے میں سود کا لین دین کس قدر عام ہو گیا ہے، اور بہت سارے نمازی، 5 وقت کے نمازی جب سوال کرتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے حرام کی کمائی اور سود کو اپنے لیے جائز کرنا چاہتے ہیں۔ سوالات ایسے گما کے اور ایسے دو پیچ استعمال کر کے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارے لیے سود اور حرام کھانے کی گنجائش بن جائے۔ جس معاشرے کے ہر فرد کا ریشہ ریشہ سود سے لتھڑا ہوا ہو تو پھر اس قوم پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نہ آئے، اس قوم پہ اللہ کی پکڑ نہ آئے، اس کی معیشت کو تنگ نہ کیا جائے، اسے بیماریوں کی لپیٹ میں جکڑا نہ جائے، پھر مصائب جو ہے اس قوم پہ نہ ٹوٹیں، تو بھائیو اور کیا ہوگا؟
اسی طریقے سے ظلم کی ایک قسم یہ ہے کہ کورٹ اور کچہری میں، عام معاشرتی زندگی میں لوگ جو ہے وہ جھوٹی گواہی کو اپنا شیوا بنا لیں۔ اب ہر عدالت کے باہر چند ہزار کے بدلے میں گواہ مل جاتے ہیں جو عدالت میں جا کے گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا بھائی ظلم کر رہا ہے، لیکن ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کی بجائے ظالم کا ساتھ دینا پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، اس کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس انسان سے بڑا معاشرے میں ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گواہی ہے لیکن وہ اس گواہی کو چھپا جاتا ہے۔ لوگوں یاد رکھنا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تمہارے دل کی دھڑکن، تمہارے دل و ضمیر کے خیالات، تمہاری آنکھوں کا دیکھنا، تمہاری زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا علم ہے۔ اس ظلم سے بچ جاؤ۔ جب قومیں جھوٹی گواہیاں کی دل دادہ ہو جاتی ہے اور عدل کا نظام جو ہے وہ تہس نہس ہو جاتا ہے، پھر اس معاشرے کو تباہی و بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، لوگ کافر ہوں لیکن ان کا نظام عادلانہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ایسی قوم پہ آ سکتی ہے جو کافر ہو لیکن ان کا نظام عدل پر مبنی ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک اس قوم کی مدد نہیں کی جو مسلمان ہو لیکن وہ ظلم کرتی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوموں کی مدد نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، یقیناً اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے لوگوں کو راہ ہدایت نصیب نہیں کرتے، اور پھر وہ قوم جو ہے وہ طرح طرح کی مصائب کے اندر جو ہے وہ پھنس جاتی۔ اسی طریقے سے لوگوں کے مال کو ہڑپ کر جانا، خاص طور پر یتیموں پہ ظلم کرنا۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یقیناً وہ بد نصیب لوگ جو معاشرے کے کمزور طبقہ یتیم ان کے مال ہڑپ کر جاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ ڈال رہے ہوتے ہیں، اور کل قیامت کے دن سخت جلانے والی آگ کے اندر ان کو جلایا جائے گا۔ ذرا معاشرے میں نگاہ دوڑا کے دیکھیے، یتیم کے ساتھ معاشرے میں کون کھڑا ہے؟ کون ہے جو بہن کے حق کو ہڑپ کر جاتا ہے؟ کون ہے جو کسان اپنے ساتھی کسان کی پانی کی بھاری پہ ظلم کرتا ہے، کھیتوں کی نشانات کو تبدیل کر کے وہ اپنی زمین کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے؟ ذرا یہ پراپرٹی مافیا کو دیکھیے، کالونیوں کے اندر کیسے ظالمانہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ لوگوں کی زمینوں کو ہڑپ کرتے جا رہے ہیں، اور جب لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے انسان نے کسی دوسرے انسان کی ایک بالشت زمین ظلماً غصب کر لی، ہڑپ کر لی، 7 زمینیں وہ بالشت نیچے تک 7 زمینوں میں اس انسان کے گھلے کے اندر جو ہے اس زمین کو ڈالا جائے گا۔ ظلم جو ہے جب معاشرے میں عام ہو جائے اور قومیں توبہ نہ کرے، پھر اس قوم کے لیے مصائب ہی مصائب ہیں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، بربادیاں ہی بربادیاں ہیں۔ آئیے بھائیو، ہم میں سے ہر کوئی اپنی زندگی کا جائزہ لے۔ وَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا، یہ ان کے گھر ہیں
جو خالی پڑے ہوئے ہیں، جن کی چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بڑے بڑے گھروں میں رہنے والوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ بما ظلموا، ان قوموں کے ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا کے رکھ دیا۔ صرف بھائیو قصور حکمرانوں کا نہیں ہے، صرف دوست جو ہے وہ حکمرانوں کو دیا جائے، دن رات جو ہے صرف یہی تذکرہ ہو اور میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ نہ لیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم اس معاشرے میں کون ہے جو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو ویران کرتا ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا، اس انسان سے بڑا اس کائنات میں ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ مسجدوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور وہ مسجدوں کی خرابی میں کردار ادا کرتا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ بھائیو، معاشرے کے کتنے فیصد لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں نماز کی حاضری کے لیے آتے ہیں؟ اس سے بڑا بھائیو ظالم کون ہے جو اللہ کے دربار میں جھکتا نہیں ہے اور حاضری نہیں دیتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو فرمایا تھا، حدیث قدسی میں ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، انی حرمت الظلم علی نفسی وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا۔ لوگو، میں نے اپنے آپ پر ظلم کو حرام کیا ہے، ساری طاقتیں ہونے کے باوجود میں رب العالمین کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے ظلم کو تم پر بھی حرام کر دیا ہے۔ فلا تظالموا، ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرنا، ظلم کے رستے پہ نہ چلنا، ورنہ تمہاری دنیا کی زندگی جو ہے وہ عذاب کا شکار ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم آخرت کے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں عذابوں میں مبتلا کرتے ہیں، ان لوگوں کے ظلم کی وجہ سے، تاکہ لوگ توبہ کر لیں۔ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، مسلم شریف کی حدیث ہے، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ، یہ ظلم کل قیامت کے دن اندھیرے بن جائے گا، زندگی تاریکی میں چلی جائے گی، انسان اللہ کے عذاب کا شکار بن جائے گا۔ اپنے آپ کو ظلم سے بچا لو، ہر طرح کے ظلم سے اپنے آپ کو بچا لو، تاکہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی بھی خیر اور برکت والی بن جائے، اور آخرت کی زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بھی اپنی رحمتیں کریں۔ آئیے بھائیو، ہم سارے مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی ہم گناہ کرتے ہیں اس کی معافی مانگیں، کیونکہ ہر گناہ ظلم ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو پامال کرنا ہے۔ اگر ہم نے ان کٹھن حالات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع نہ کیا، گناہوں کی معافی نہ مانگی، اگر ہم نے ظلم ترک نہ کیے، اپنی روش کو نہ بدلا، تو بھائیو یہ ہمارے لیے بہت بری نشانی ہے۔ اس انسان سے بد نصیب انسان کون ہے جو لاشوں کو گرتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن اس کے دل کے اندر احساس ندامت پیدا نہیں ہوتا؟ وہ کیسا دل ہے جو حادثات پہ کٹے ہوئے جسموں کو دیکھتا ہے لیکن پھر بھی اسے احساس شرمندگی نہیں ہوتا، ہسپتال میں بیماروں کو چلاتے ہوئے سنتا ہے لیکن دل ہے ایسا پتھر ہو گیا ہے کہ اس کے دل پہ کسی قسم کا اثر نہیں ہوتا۔ حرام کھا کھا کے اس قدر جو ہے اس نے اپنے ضمیر کو آلودہ کر لیا ہے کہ کسی قسم کی جو زندگی ہے اسے اپنی زندگی کا محاسبہ کرنے پہ مجبور نہیں کرتی۔ فحاشی اور یعنی کا ایسا دل دادا ہو گیا ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ڈر نہیں لگتا، اس کے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت نکل گئی ہے۔ آئیے بھائیو، دل کی اصلاح کرے، دل کو زندگی دے، ظلم سے توبہ کرے۔ اگر اس وقت بھی ان کٹھن حالات میں بھی
جب ہر گھر سے سسکیاں سنائی دے رہی ہیں، ہم نے صرف دوسروں پر ہی بربادی کا بوجھ ڈالنا ہے اور اپنی زندگی کو نہیں بدلنا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ سنت نہیں ہے کہ لوگ اگر اپنے آپ کو بدلتے نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی لوگوں سے عذاب کو دور نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور ہر طرح کے ظلم سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عدل پر مبنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان نے جھوٹی قسم اٹھا کر کسی پر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے آدمی پر جہنم کو واجب کر دیا ہے، اور ایسے آدمی کے لیے جنت حرام ہے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی، یہ ظلم اگرچہ چھوٹا سا ظلم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی یہی ہے کہ اس انسان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت اس انسان پر حرام کر دی ہے۔ فقال وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ عَرَاقٍ، فرمایا اگرچہ پیلو کے درخت کی ایک چھڑی کے برابر بھی کسی انسان نے دوسرے پر ظلم کیا اور جھوٹی قسم اٹھا کر کسی مسلمان کے حق کو ہڑپ کر گیا، اس کی یہی سزا ہے کہ اس انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو واجب کر دیا ہے اور جنت ایسے انسان پر حرام کرتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑ کے فرمایا، جس نے کسی پر ظلم کیا ہو تو اس دنیا میں اس سے معافی مانگ لے، اپنے ظلم کو معاف کروا لے، ورنہ کل قیامت کے دن وہاں پر درہم و دینار میں سودے نہیں ہوں گے۔ جس نے ظلم کیا اس کی نیکیاں مظلوم کو دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی
تو پھر مظلوموں کے گناہ لے کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے اور اس انسان کو جو ہے وہ جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ تم کو پتہ ہے غریب اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی جس کے پاس پیسے نہیں۔ کہا کہ نہیں، وہ ہے جو نمازی ہے، روزے دار ہے، نیکیاں کرنے والا ہے، لیکن اس پہ ظلم کیا، اس کا مال ہڑپ کیا، اس کو گالی دی، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں، وہ جن پر اس نے ظلم کیا ان کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی۔ ایک وقت آئے گا اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن اس کے ظلموں کا حساب ابھی باقی ہوگا۔ پھر مظلوموں کی گناہ جو ہے، برائیاں، وہ لے کر اس ظالم کے کھاتے میں ڈال کے اسے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ اتقوا الظلم، لوگوں ظلم سے بچ جاؤ، فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کل قیامت کے دن جو ہے وہ اندھیرے بن جائے گا۔ اور اسی طریقے سے بھائیو، ایک ظلم کی قسم یہ بھی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو مسجد اور مدرسے سے دور کر دے، اپنی اولاد کی ساری دنیاوی تعلیم پہ انسان زور لگائے، اپنے سارے وسائل اپنی اولاد کے دنیاوی مستقبل کو بنانے پہ خرچ کر دے، اس کے لیے بہترین سکول، کالج، یونیورسٹی، اکیڈمی اور ٹیوشن کا اہتمام کرے، لیکن اپنی اولاد کو ناظرہ قرآن بھی نہ پڑھایا ہو۔ بڑی بدقسمتی ہے اس قوم کی جو مسلمان ہے، نوجوان ملتے ہیں، قرآن مجید اوپر سے دیکھ کر پڑھنا نہیں آتا۔ یہ بھی اولاد کے ساتھ ظلم ہے کہ انسان اپنی اولاد کو ایک ایسے نظام تعلیم کے سپورٹ کر دے کہ وہ نظام تعلیم اس اولاد کو اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دے۔ آپ اولاد کو اسکول کالج میں ضرور پڑھائیے، لیکن ساتھ ساتھ قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم بھی ضرور دیجیے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو نماز کے دین کے رستے پہ نہ لگایا، یہ اولاد پہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور بخاری شریف کی حدیث ہے، جو اپنے متاحت لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرتے ہوئے، ان پر ظلم کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں پہ جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اولاد پہ یوں ظلم نہ کرے کہ اسے برائی کے رستے پہ تو ہم ڈالیں، اس کے ہاتھ کو نہ پکڑیں۔ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری نوجوان اولاد فلمیں دیکھے، گانے سنیں، لیکن ہم ان کے ہاتھ کو نہ روکیں، تو جہاں ان کی پکڑ ہے وہاں پر والدین کی پکڑ بھی ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ اولاد 10 سال کی ہو جائے اور نماز نہیں پڑھتی، ہم اس پہ سختی نہ کریں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اولاد 10 سال کی ہو جائے نماز پہ اسے مارو۔ جو والد اپنی اولاد کو نماز چھوڑنے پہ مارتا نہیں ہے وہ ظالم باپ ہے، وہ اپنی اولاد کے ساتھ رحم اور شفقت نہیں کر رہا، ظاہراً وہ یہ دکھلا رہا ہے میں شفقت کر رہا ہوں، یہ اپنی اولاد پہ ظلم کر رہا ہے۔ آئیے بھائیو، ظلم کی زندگی سے توبہ کریں۔ وَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جس نے ظلم کے بعد توبہ کر لی، اپنی زندگی کو بدل لیا، برائیوں کو چھوڑ کے نیکیوں کو رستے پہ چل پڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو حقیقی معنی میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ ہماری اس مسجد کے بڑے ہی پیارے مؤذن بابا جی یعقوب رحمہ اللہ انتقال کر گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی والا رحمت والا معاملہ فرمائے۔ بشری تقاضے سے جو گناہ ہو گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں معاف فرمائے، اور ان کے لواحقین کو
اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قبر میں ہمارے اس پیارے بھائی کی بہترین مہمان نوازیاں فرمائے۔ ان کی اولاد کی طرف سے اعلان ہے، اگر کوئی لین دین ان سے کسی کا ہے تو وہ ان کی اولاد سے اپنا حساب جو ہے وہ بے باک کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے آج شام 4:30 بجے ضلع کونسل چوک گھنٹہ گھر چوک حرمت رسول ریلی ہے، بھائیوں نے اس میں شرکت کی درخواست کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بھائیوں، یہ صرف ریلیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے۔ یہ کیسی محبت ہے جو چوک چراہوں میں ریلیوں میں تو نظر آتی ہے، لیکن وہ نہ بچی کے لباس میں نظر آتی ہے، نہ وہ گھر کی غمی اور خوشی میں نظر آتی ہے، نہ لباس میں نظر آتی ہے، نہ شکل و صورت اور کردار میں نظر آتی ہے، نہ معاشرت میں نظر آتی ہے، نہ معیشت میں نظر آتی ہے۔ بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنی میں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں برے کلمات کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اپنے ایسے عذاب سے پکڑے کہ وہ ساری انسانیت کے لیے نشان عبرت بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو ہے ایسے ظالم لوگوں سے انتقام لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس دنیا میں ذلیل اور رسوا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دینی حمیت اور دینی غیرت کا مظاہرہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔